علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 135 135 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آیت کا یہ حصہ زیر مطالعہ ہوگا انشاءاللہ آج ہمارے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ یعنی کہ مؤمنین کی صفات میں یہ صفت نمبر 1 ہے کہ جب ان سے کوئی فحش کام رونما ہو جاتا ہے، انسانی بشری تقاضوں کے تحت جب وہ لغزش میں چلے جاتے ہیں اور فحش کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فحشہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے the one who cross the limits، exceedingly کسی چیز سے باہر نکل جانا، لمٹس کو کراس کر جانا، اور وہ بندہ جو کہ حدود شکن ہوگا وہ فاحش ہوگا۔ اور قرآن پاک میں یہ اصطلاح وسیع عریض معنوں میں استعمال ہوئی ہے کہ اگر خرچ کے حساب سے یہ بات آتی ہے فحش، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خود غرضی اور تنگ دستی، بخل۔ اگر یہ آپ کی کنڈکٹ کی بات آتی ہے، آپ کی کردار کی بات آتی ہے، تو فحش آپ کی کردار میں وہ چیزیں جس میں آپ لمٹس کراس کر جاتے ہیں، آپ کی گفتگو میں، اپنے لباس میں، اپنی ظاہری اپیرنس میں، جو ایک کنڈکٹ ہے، جو کہ ایک ڈیسنسی کا لیول ہے، ہم اس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو فضل کے مقابلے میں فحش آیا ہے، اور فحش جو ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ قرآن پاک میں ایک واضح اصول اور سٹینڈرڈ ہے، فواحش کے قریب نہیں جانا۔ یعنی کیا مطلب کہ یہ اس میں پھر اگر آپ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس کا بھی وہی میننگ تقریباً بنتا ہے کہ بچائیں خود کو، تقویٰ کریں، روک لیں، اور فواحش نہ کریں، حدود شکنی نہ کریں، راستے سے باہر نہ نکلیں، ایکسیڈ نہ کریں لمٹس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ حکم عام ہو گیا۔ جب ہم اس کی معنی کو دیکھتے ہیں تو یہ بخل میں بھی جاتا ہے۔ اس میں ڈکشنری کہتی ہے کہ وہ جو بندہ اپنا ہاتھ روک لے وہ بھی فاحش ہوتا ہے، کیونکہ عربوں میں یہ چیز بہت بری کنسیڈر ہوتی تھی جو بندہ بخیل ہوتا تھا۔ اب اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہمارے لباس میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے سونے جاگنے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہماری ہر چیز میں ایک لمٹس ہوتی ہیں۔ جو ہی ہم ان لمٹس کو کراس کر جاتے ہیں تو وہ دراصل کسی اور پر ظلم نہیں ہم کرتے، وہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اپنے بھلے کے لیے ایک پابندی لگانے کے لیے کہا تھا کہ یہ درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کی بات نہیں سنی، اپنی خواہش میں بھول گئے اور اپنی خواہش میں مغلوب ہو گئے، اس درخت کا پھل کھا لیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو ہی نقصان برداشت کرنا پڑا، اس فاحش کا، اس حدود شکنی کا، اس راستے سے اس آگے نکل جانے کا جہاں سے آگے نکلنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا تھا ان کو۔ تو سمجھ آ گئی ہمیں کہ مطلب آپ ایک روڈ پر ٹریول کر رہے ہیں اور وہاں پر سپیڈ کی ایک لمٹ ہے۔ جب آپ اس سپیڈ لمٹ کو کراس کریں گے تو آپ کو احتمال ہے، زیادہ احتمال ہے کہ آپ ایکسیڈنٹس کریں گے، خود کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور جو دوسروں کو نقصان پہنچے گا وہ تو ایک پاسبلٹی ہے، 100% شیورٹی ہے کہ آپ کو پہلے نقصان پہنچے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایک لمٹ بتا دی جاتی ہیں کہ اس لمٹ میں ہم یوز کرتے ہیں، واشنگ مشین یوز کرتے ہیں، ہم یہ الیکٹرکس کی کافی چیزیں یوز کرتے ہیں، تو ہمیں ایک خاص لمٹ بتا دی جاتی ہے کہ اس لمٹ تک آپ نے رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے؟ مثلاً کہ آپ اگر ایک ڈرائر یوز کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس کے اندر ہاتھ نہیں لگانا، کپڑے کو آپ نے کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے،
اسی طریقے سے ہم کار کا استعمال کرتے ہیں، ہم بہت سے گیجٹس یوز کرتے ہیں، اور ان گیجٹس کو استعمال کرنے کے لیے ایک لمٹس بتا دی جاتی ہیں کہ اس لمٹ سے اس لمٹ تک آپ اس کو چلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اگر اس کو کوشش کریں گے کھینچنے کی، خراب ہو جائے گی چیزیں، استعمال کے قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسانوں کے اندر بھی ایک یہ سیفٹی والو رکھا ہے کہ جب آپ لمٹس کے باہر جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ایک باغ ہوتا ہے، اس باغ کے ارد باڑ کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس کے اب یہ پروٹیکٹڈ ہو گیا ہے، اگر باڑ نہ لگائی جائے اور وہ کھلا چھوڑ دیا جائے باغ، تو ہر جانور اور پرند اور ہر ایک وہ چرنے والا جانور اس کے اندر جا کر اس کو خراب کرے گا، کتے گھس جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ نے انسانوں کی جو ایک اس کی چاسٹٹی کو، اس کی تقدس کو ایک چار دیواری کے اندر قید کیا ہے۔ ایک عورت کو اس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو حفاظت سے وہ نکلے گی، جب وہ گھر سے باہر نکلے گی تو اس کا ڈریس کوڈ اور ہوگا۔ خاص طور پر عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں گائیڈ کیا۔ اب جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ان کی حکمتوں تک رسائی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو بھی اللہ کا حکم ہے کہ فاحش کے قریب نہیں جانا۔ فاحش گفتگو بھی ہوتی ہے جب آپ لوز ٹاک کرتے ہیں، جب آپ کیئرلیس ٹاک کرتے ہیں، جب آپ حیا کی حدود سے باہر نکل جا کر بات کرتے ہیں، تو یہ جو ایک لفظ ہے نا، اس کو یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا زیادہ استعمال کیا ہے، خاص طور پر جب ہمارے اخلاقی کنڈکٹ کی بات آتی ہے، جب ہمارے آپس میں جنسی تعلقات کی بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ جو فاحشہ ہے وہ نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذھبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے مومنو، عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ اور ان پر زیادتی نہ کرو کہ تاکہ تم ان سے وہ بعض چیزیں لے سکو بس طاقت کے زور پر جو تم نے ان کو پہلے دے رکھی تھی۔ ہاں، ان پر تم سختی کب کر سکتے ہو؟ جب وہ واضح بے حیائی کریں۔ بفاحشۃ مبینہ یعنی میاں بیوی کے تعلقات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان پر احسان کرنے کا حکم دیا، لیکن جب ایک عورت بے حیائی کھلا کرنے لگ جائے تو پھر اس پر مرد کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی بیوی پر سختی کر سکتا ہے تھوڑی سی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے قرآن پاک میں، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو بھی بے حیائی ہے وہ ظاہر ہو یا وہ چھپی ہوئی ہو، قریب بھی مت جاؤ، اس بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللہ نے ہر قسم کی چھپی ہوئی اور ظاہر بے حیائیوں کو حرام قرار دیا۔ یہ نہیں ہے کہ منع کیا، حرام قرار دیا، کیونکہ انسان جب بے حیائی کرتا ہے تو اوبویسلی اس کی ذہنی، اس کی جسمانی، اس کی فطری قوتیں ضائع ہوتی ہیں، اس کے اندر سرکشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے قانون ایک طرف، میری اپنی خواہش بھی تو کوئی ہے نا، میں اس کو کیوں نہ فالو کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ چیزیں درست نہیں، کیونکہ تم بحیثیت انسان اپنے آپ سے بالکل فائدہ اس وقت اٹھاؤ گے جب تم اس مینول کو دیکھو گے کہ کہاں پر جا کر رک جانا ہے، سے آگے نہیں نکلنا، حدود کو نہیں پھلانگنا، اپنے لباس میں کس حد تک تمہیں چوائس ہے، تم شلوار قمیص پہنو، تم فراک پہنو، تم جیسا پینٹ شرٹ پہن سکتے ہو، مطلب آپ اپنے آپ کو ایک کور کریں، لیکن جب حدیں پھیلانگیں گے تو وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ کھانے پینے کی حدیں پھیلانگیں گے تو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ گفتگو میں بھی ہمیں ایک حد میں رہنے کا حکم دیتا ہے، حد پھیلانگیں گے تو اللہ کو نہیں پسند۔ ہم کسی بھی حوالے سے اپنے تعلقات کو، جب میاں اور بیوی کے تعلقات یا لڑکی اور لڑکے کے تعلقات میں آج کل کے دور کی اگر ہم بات کریں
تو اوپنلی ایک دوسرے کو پروپوز کیا جا رہا ہے، اوپنلی ایک دوسرے کو فلاورز دیے جا رہے ہیں، گرل فرینڈ شپس اور بوائے فرینڈ شپس ہو گئی ہیں۔ قرآن پاک کے یہ حکموں کی صریحاً خلاف ورزیاں ہیں، اللہ نے نہیں حکم دیا ہمیں ان چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہا آباءنا۔ ہم شادیوں کی بات کر لیں اور مخلوط گیدرنگز کی بات کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے تو ہم نے تو اپنے ماں باپ کو بھائی انہی رسوم و رواج کو فالو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن اور یہ ہدایت نازل کی ہے تو اس سے کیوں ہدایت نہیں لیتے ہو بھائی؟ اپنے باپ دادا کو کیوں فالو کرتے ہو بے حیائی میں؟ یہ چیز اللہ کو نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند کہ آپ اپنے اللہ کی حدود کو پامال کریں اور ان حدود کو پامال کریں جو اللہ نے لگا دی ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ لوط کی قوم جو فعل لواطت کرتی تھی، مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت لوط نے کہا اتنی بڑی بے حیائی کا کام جو اللہ نے کبھی زندگی میں ہم نے دیکھا ہی نہیں، یہ جو ہومو سیکشوالٹی ہے، یہ جو لڑکے لڑکیاں اور مرد آپس میں کرتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ لوگ ان قسم کی فاحش چیزوں کے قریب بھی نہیں پٹکتے۔ میری پیاری بہنوں، آج کے دور میں یہ آیت کتنی ریلیونٹ ہے، کیونکہ ہر ایک بندے کی جو موبائل فون کی جو ہسٹری ہے وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑی ایج کے لوگوں تک ہر ایک انسان کو ایکسپوجر مل گیا نا، فاحش ہونے کا، فاحش دیکھنے کا، فاحش سننے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا، فرمایا والذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نور میں کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ جو فاحش کی تشہیر ہو، ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا اور آخرت میں۔ جان لو یہ بات، یہ بہت اچھے طریقے سے جان لیجئے۔ جو ہم یہ وائرل کرتے ہیں، کچھ کانٹینٹس کو وائرل کرتے ہیں، یہ جو ایسے ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی میں بچے اور بچی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پروپوز کر رہے ہیں اور وائرل ہو گئے یہ کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ۔ ہم اس قسم کے فحش کانٹینٹ کو وائرل کرتے ہیں، اس قسم کی موویز بناتے ہیں، اس قسم کی ہم سوپ سیریلز اور ڈراماز بناتے ہیں جس میں ڈریسز میں آپ واضح طور پر حدود شکنی کر رہے ہیں، جس میں اس کی کانٹینٹ میں اور اس کے تھیم میں حدود شکنی ہے۔ آپ اس میں وہ اس قسم کے غلط تھیمز کو ذہن میں رکھ کر وہ ڈراماز بنائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کے سب وہ لٹریچر ہو، وہ ناول ہو، وہ فلم انڈسٹری ہو، وہ کوئی آرٹ ہو، وہ کوئی کلچر ہو، وہ عام زندگی ہو، وہ آپ کی مخلوط گیدرنگز ہوں، وہ آپ کے ایسے لباس ہوں جس میں آپ نے جان بوجھ کر بازوؤں کے اندر سے اور ٹراؤزرز کے اندر سے کٹ لگائے ہوئے ہیں، یا آپ کے وہ کوئی ایسے لباس ہوں جو کہ آپ نے کٹ نہیں لگائے لیکن آپ نے اتنی لوز ٹائٹ فٹنگ میں پہنے ہیں کہ آپ کی ہر چیز نمایاں ہو رہی ہے، یا آپ نے اس کے اوپر جو دوپٹہ لیا ہے وہ اتنا مہین اور باریک لیا ہے کہ آپ کے اندر تک سب کچھ سی تھرو ہو رہا ہے، یا آپ اس دوپٹے کو صحیح طریقے سے ویئر نہیں کر پا رہے۔ ایوری تھنگ از گوئنگ، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، کیونکہ ڈریس کے بارے میں ایک پراپر کوڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیسا ڈریس پہننا ہے، ایک مومنہ عورت کا ڈریس کیا ہوگا، اس کی اوڑھنی کہاں پہ ہوگی، وہ جب گھر سے نکلے گی تو کیسا لباس پہنے گی، جب وہ گھر میں واپس آئے گی تو پھر اس کا ڈریس کوڈ کیا ہوگا، وہ اپنی زینت کہاں کہاں پر شو کر سکتی ہے، وہ کہاں پر تبرج الجاہلیہ نہیں کرے گی، وہ جاہل لوگوں جیسی اپنے آپ کے بناؤ سنگار اور زینت نہیں کرے گی، وہ اپنے لباس میں غیر مسلموں کو فالو نہیں کرے گی۔ یہ ساری حدود ہے جو اللہ نے ہمیں بتائیں، اور آج کے دور میں ہر لڑکی ہر لڑکا ان حدود کو پامال، اگر ہم ویسے فاحش نہیں کرتے تو لباس میں تو حدود پھلانگتے ہیں، ہم اپنی گفتگو میں اور اپنے کھانے پینے میں حدود پھلانگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے جب یہ کر لیتے ہیں نا، ہم فاحش ہو جاتے ہیں، ہم اپنی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہمارا اپنا، اوبویسلی ہمارا اپنا، کہ جس مشین کو اللہ نے آپ کو دے کر بیچا آپ اسے بہتر استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان نیگیٹو چیزوں پہ ایکسپوز کر رہے ہیں جو آپ کی پرسنالٹی پر نیگیٹو ایفیکٹ کریٹ کریں گی۔ ایک ہاسپٹل میں جب آپ آپریشن روم میں جاتے ہیں کچھ لوگ، تو کیا وہاں پر وہ اپنے آپ کو کور کر کے نہیں چاہتے؟ وہ یہ کہے، جو ڈاکٹر ہو وہ یہ کہے کہ میرا تو انٹینشنس بالکل ٹھیک ہیں، میں تو بالکل اپنے ذہن میں صحیح سوچ رہا ہوں، مجھے کیوں جرمز لگیں گے؟ تو آپ کے صحیح سوچنے سے فرق نہیں پڑتا بھائی، وہ جو جرمز وہاں پہ ہیں وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے نا آپ کے اندر۔
کیوں ہم آپریشن روم میں جب جاتے ہیں ڈاکٹرز تو ایک اسپیشل لباس پہن کر جاتے ہیں اور اس کے اپنے آپ کو کور کر کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی کنٹامینیٹڈ ایٹماسفیئر میں جا رہے ہیں جہاں پر جا کر ان کو احتمال ہے کہ ان کو انفیکشن ہو سکتی ہے یا ان کی وجہ سے مریض کو انفیکشن ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ دونوں ہی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو کیوں اللہ کے حکم کے سامنے ہماری زبانیں چلتی ہیں؟ جب اللہ نے کہا کہ ایک عورت اپنے آپ کو کور کر کے گھر سے نکلے گی تو ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ کرو، اپنا ہی نقصان کرو۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل غنی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے کا فائدہ آپ کو ہے۔ اگر اس کی مثال لیں، ٹریفک پہ آپ روڈ پر میں گاڑی لے کر جا رہے ہیں اور سامنے ٹریفک کے سگنلز آ رہے ہیں، آپ کہیں آئی ڈونٹ فیل لائک کہ میں اس پہ اس وقت عمل کروں، چلو گاڑی آگے لے جاتے ہیں، تو نقصان کس کا ہے؟ وہ اس ٹریفک کے اشاروں کا تو نقصان نہیں ہے، وہ تو وہیں پہ ہیں، نقصان تو آپ کا ہے، آپ کا چالان ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ سیویئر کیس میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ون ویلنگ کرتے ہیں ہم، نقصان کس کا ہے؟ اسی طریقے سے حدود کو پامال کرتے ہیں، کس کا نقصان ہے؟ اگر ایک طرف جنگل ہو اور ایک طرف سڑک ہو اور وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہو ڈینجر، تو آپ کہیں میں تو بئی سائڈ پہ ضرور جاؤں گا، تو نقصان تو آپ کا ہوگا، کوئی جنگلی جانور آپ پر حملہ کر دے گا۔ پھر آپ نہ منع کریں، جو انسٹرکشنز کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سیف رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم سے حدود پامال کبھی کبھی ہو جائیں گی، انسان ہیں ہم، بھول جائیں گے، لیکن اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا تھا نا کہ حدود کیا ہیں جن کے اندر رہنے کا حکم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، جبکہ ان کے درمیان کچھ متشابہات ہیں۔ جو ایمان والا ہے وہ متشابہات کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ فواحش تو ایک واضح طور پر حدود شکنی ہے نا، جو ایک ایمان والا ہوتا ہے وہ اتنا خشیس ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جو کہ حدود شکن نہیں ہوتی ہیں، صرف ڈاؤٹ ہوتا ہے اس میں کہ پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ آپ کے بزنس کے کچھ ایسے افیئرس ہیں، جیسے کہ بینک سے لے کر کوئی کار سود پہ یا لیز پہ لے لی، آپ کا دماغ مطمئن نہیں ہو رہا، ڈاؤٹ ہے، شاید یہ صحیح ہے شاید نہیں، ٹھیک، چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جو بندہ بھی اس دنیا میں سروائیو کرتا ہے اس کو حدود کے اندر رہتے ہوئے سروائیو کرے گا تو سیف رہے گا، سیفٹی والو کے اندر رہے گا تو سیف رہے گا، وہاں سے باہر نکل جائے گا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، قرآن سمجھ کر پڑھیں، زندگیاں تبھی بدلیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ قرآن کے اس حکم کو پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا، اور اس قرآن کی برکت کو آئندہ آنے والی نسلوں میں شامل فرما، آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔